सर आपने फरमाया नमाज के दो हिस्से हैं, एक फिक्स्ड दूसरा ऑप्शनल। जो फिक्स्ड है वो हम अरबी में पढ़ने के पाबंद क्यों हैं? कुछ लॉजिकल रीजंस मिले हैं जो पूरी तरह सही नहीं लगते। पर ये पाबंदी कहाँ से अखज हुई? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी नबी आए वो अपनी जबान में नमाज पढ़ते थे। इस बात का क्या सबूत है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबी जबान को सबके लिए पाबंद करके उम्मत के लिए जारी किया? ये भी तो हो सकता है कि बाद की जरूरत के वक्त ये सहाबा के फहम से जारी हो गया हो। شکریہ جی۔ जजाकल्ला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने جو چیزیں مقرر کر دی ہیں دین کی حیثیت سے، وہ صحابہ کرام کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن دیا، وہ بھی صحابائی کے ہاتھ سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے، تو اگر صحابہ کرام نے تبدیلی کرنی تھی تو سب سے بڑھ کر تو اس میں کرنی چاہیے تھی، اور وہ کرتے تو پھر صحابہ کہلاتے کیسے؟ اور اگر یہ جسارت کرتے تو سارے کے سارے لوگ خاموش ہو کے ان کو دیکھتے کیسے؟ تو اس لیے یہ بالکل خلاف عقل بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح قرآن دیا، اور قرآن مجید عربی زبان میں ہے، اور جو نماز کے لازمی اذکار ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ قرآن پڑھنا ہے، تو قرآن تو عربی میں ہے، وہ نازل ہی عربی میں ہوا ہے۔ جب قرآن پڑھنے کے لیے کہا جائے گا تو وہ عربی میں پڑھا جائے گا، وہ کسی اور زبان میں قرآن نہیں بنتا۔ تو اس لیے مقرر کردہ اذکار، مقرر کردہ اعمال جب وہ مقرر کر دیے پیغمبر نے تو اس کی پیروی کی جائے گی۔ اس کے لیے یہ الگ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ قرآن عربی میں پڑھو۔ جب کہہ دیا گیا کہ قرآن پڑھو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عربی میں پڑھا جائے گا۔ میں آج بھی اگر کسی کو کہوں گا کہ آپ سے وہ قرآن پڑھا کریں تو وہ عربی میں پڑھنا ہے۔ اگر مجھے یہ کہنا ہوگا کہ ترجمہ پڑھیں تو میں تصریح کروں گا اس کی کہ آپ قرآن مجید کا کچھ حصے کا ترجمہ پڑھ لیا کریں۔ تو جب رسول اللہ نے قرآن کو مقرر کیا، فاتحہ اور فاتحہ کے بعد کوئی حصہ، یہ دونوں قرآن ہیں، اور یہی عربی اذکار ہیں، باقی سب میں آپ آزاد ہیں، جس زبان میں چاہے کریں، دعا کریں، مناجات کریں، تسبیح کریں، جس زبان میں چاہے کریں۔ یہ مقرر کردہ جو اذکار ہیں یہ اصل میں قرآن ہے، تو اس کو رسول اللہ بھی تبدیل نہیں کر سکتے تھے، کچھ آئے کہ صحابہ تبدیل کر دیں۔